بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں بردرز ولاگ۔ ناظرین، چھوٹا سا ولاگ ہے لیکن پر اثر اور پر مغز ہے اور غور و فکر کا متقاضی ہے۔ 1956 میں ایک پاکستانی فلم بنی تھی جس کا نام سرفروش تھا۔ اس فلم کے مرکزی کردار سنتوش کمار اور صبیحہ خانم تھے۔ فلم میں سنتوش کمار صبیحہ خانم کے گھر چوری کرنے آتے ہیں۔ چوری کے دوران فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور وہ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صبیحہ خانم اٹھ گئی تھیں اور حیرت سے منظر دیکھ رہی تھیں۔ بس اس ادا پر ان کو سنتوش سے پیار ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے کی فلموں میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ بہرحال صبیحہ خانم نے سنتوش سے پوچھا کہ یہ کیا، تو سنتوش نے وہ تاریخی ڈائیلاگ ادا کیے جس کو ہماری قوم نے پلو میں باندھ لیا اور اسے اپنے نظام میں شامل کر لیا، اور وہ ڈائیلاگ تھا، چوری میرا پیشہ ہے اور نماز میرا فرض۔ اس ڈائیلاگ کو اتنی پذیرائی ملی کہ چور، رشوت خور، ذخیرہ اندوز، بتہ خور، ڈاکو سب اس پر پوری طرح سے عمل پیرا ہیں۔ 75 سال سے یہ ڈائیلاگ آج بھی زندہ ہے۔ بالکل یہی سوچ ہے زیادہ تر لوگوں کی۔ اب تو ملک مکمل ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک جاہل آدمی کی ایک فلمی جملے پر پوری قوم ٹکی ہوئی ہے۔ کبھی کوشش ہی نہیں کی سمجھنے کی، اور کسی عالم دین کو بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ اس کو صحیح طرح سے واضح کرواتے۔ شرم آتی ہے ہمیں اپنے آپ پر۔ نماز برائی کو روکتی ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، مگر اس کو بہت بری طرح سے نشانہ بنایا گیا۔ اگر صبیحہ خانم سنتوش کمار پہ فدا ہونے کے بجائے الٹا شور ڈال کر اس کو پکڑوا دیتی اور حوالات میں بند کروا دیتی تو شاید حالات مختلف ہوتے۔ آج یہ حال ہے کہ چور چوری کو برا نہیں سمجھتا، ڈاکو ڈکیتی کو برا نہیں سمجھتا، قسطوں کے لٹیرے اس لٹیر پن کو برا نہیں سمجھتے، اور ملکی خزانے پر بیٹھے ہوئے چور اور ڈاکو اس خزانے کو مالک نعمت سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ انہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس نے ایسا کیا یعنی چوری کی تو بے شک اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار دیا۔ پھر اگر اس نے توبہ کی، عقل مند را اشارہ کافی است۔ اس چھوٹے سے ولاگ کو اگر ہو سکے صدقہ جاریہ سمجھ کر پوری قوم میں پھیلائیں، ممکن ہو سکے تو پھیلا دیں۔ میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا، لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے اور قوم کے پلے کچھ پڑ جاتا ہے، کچھ لوگ ہی راہ ہدایت پر آ جاتے ہیں، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بن گیا۔ خدا حافظ۔